بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک شاہ صاحب جو کہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سید سبطین شاہ صاحب نقوی، آپ کا بیان علامہ خادم حسین rizvi رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں سنا، جس میں موصوف فرما رہے تھے کہ بدعتی اور مشرک کے جنازے کے متعلق۔ تو قبلہ شاہ جی، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را امت مسلمہ جو پہلے سے ہی اتنی مسائل میں مبتلا ہے، گرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ امت کو کیا درس دے رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں؟ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ایک ایسے عالم دین کہ جس کے جنازے میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنا اعزاز سمجھ کے اور اپنے لیے اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس میں شرکت کی ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک ایسی شخصیت عالم اسلام کو میسر آئی کہ جس میں بلا تفریق اور بغیر کسی مسلک کے ہر بندے نے جن کے ناموس رسالت کے کام کو سراہا، ان کا ساتھ دیا اور ان کو حوصلہ افزائی کی، ان کے ساتھ چلے، اور پھر جنازے میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ بڑی بڑی مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات نے وہاں جا کر ان کے صاحبزادے کے ساتھ تحریک کے جو اراکین ہیں، تحریک کے جو مجلس شورا کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور اپنے جذبات جو ہیں ان کا اظہار کیا۔ تو شاہ جی، آپ مجھے بہت دکھ ہوا اس بات پہ کہ آپ نے جو شرک کا فتویٰ لگایا، تو اس سے بڑی گالی تو میرے خیال میں آپ دے نہیں سکتے تھے۔ تو خدا را آپ کیوں امت کو جو ہے وہ فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور کون سا شرک کر دیا تھا حضرت علامہ خادم حسین rizvi صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ کون سا شرک کیا اور کون سا آپ کو مشرک یہاں پر محسوس ہو رہا ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرماتے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوں، اور یہاں بر صغیر میں مجدد الفسانی ہوں، حضور سلطان باؤ ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، جتنے بھی ہمارے عارفین ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا، اور یہاں تو یہ شرک کا اڈا تو پہلے تھا، یہ بر صغیر جو ہندوستان کے نام سے مشہور تھا، اور ہندوستان ہی آج بھی انڈیا کو ہم سب کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دین کا بوٹا یہاں پر لگایا اور جن لوگوں نے بت خانے توڑے، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، اور انہوں نے یہ کفر و شرک جو لوگ پہلے کرتے تھے اس سے بچا کر یہ جو دین عطا فرمایا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں، اور آپ جو اللہ کے ولیوں کا جو تصرف ہے، اور پھر اوپر سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دونوں کا کہنا جو ہے وہ ایک ہی درجہ رکھتا ہے، وہاں اگر اپنی باری آئے تو آپ یہ یہاں تک بھی کہہ دیں تو آپ مشرک نہیں ہوتے۔ اور اگر خادم حسین rizvi صاحب نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ تصرف فرما رہے ہیں یا آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، تو بھائی یہ کون سی انہوں نے غلط کر دیا؟ وہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، اتنے میلوں دور، اگر انہوں نے قرآن پاک نے خود اس بات پہ گواہی دی ہے کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک،
کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ یہاں پر لا سکتا ہوں، وہاں پر آپ کو اعتراض نہیں ہوا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کی صحبت کے ساتھ کتے کو جو اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا فرمایا ہے، وہاں آپ اعتراض نہ کر پائے، اور یہاں ایسے ہی شخصیت پر، اور پھر وہ بھی جنازے، ارے جنازے کے موقع پر تو بڑی بڑی دشمنیاں لوگ بلا دیتے ہیں، اگر کسی میں کوئی خامی یا ایسا معاملہ ہو بھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ایک بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیکیاں بیان کرنے چاہیے، اس کی اچھائیاں بیان کرنے چاہیے۔ تو آپ جنازے کے اوپر خدا را آپ کو میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں چونکہ اہلسنت و جماعت سے ہوں اور الحمدللہ ایک منصب پہ ہوں اور اپنے مسلک کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اس حوالے سے ہمیں ہمارے اکابرین نے ہرگز یہ نہیں بتایا کہ ہم کسی بھی سید کے بارے میں کوئی غلط الفاظ، کوئی سخت الفاظ، کوئی نازیبا الفاظ کہیں۔ لہذا میں بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے نہ ہم شرک کرتے ہیں اور نہ ہم مشرک کو اچھا سمجھتے ہیں، اور بلکہ ہمارے اکابرین نے ہی یہاں سے شرک والوں کو بگایا ہے اور دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم ان کے یہ احسان کبھی بھی بول نہیں سکتے۔ تو شاہ جی آپ کے اس بیان سے بڑے لوگوں کا دل دکھا ہے، خدا را ایسے بیانات ہرگز نہ دیں کہ جس میں امت میں جو فرقہ پرستی ہے وہ اس کو ہوا ملے اور امت میں انتشار پیدا ہو۔ ارے صدیوں بعد تمہیں ایسا بندہ ملا تھا اور پھر وہ بھی اب ہم میں نہیں رہے، تو آپ نے ان کے بارے میں بھی ایسے الفاظ جو استعمال کیے، یقین جانیے مجھ سمیت کتنے ہی لوگوں کو اس کا دلی طور پہ دکھ ہوا۔ اور پھر ہمیں چونکہ وہ علم کے اوپر ناز اور مان وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سبق یاد ہے کہ پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڈ سٹی دودھ کڑیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رسالت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہاں پر مشرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں کرتا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ لہذا اگر آپ کو شک ہے تو آپ کا شک دور بھی کیا جا سکتا ہے، بات بھی کی جا سکتی ہے۔ مناظرے کا ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو شوق ہوگا تو وہ انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا را امت کو انتشار کی طرف نہ دھکیلیں، امت کو جوڑنے کی بات کریں، خدا را امت کو جوڑنے کی بات کریں اور اپنے نانا جان کے دین کو پھیلانے کی بات کریں، نہ کہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی بات کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔